حضرت مولانا شاہ محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، جو تم یہ نہ سمجھو کہ اور جا کر باہر کہو جماعت کے خلاف بات کہہ دی، دیکھو نماز کو نہ پڑھنا کہنا یہ نماز کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز ننگی پڑھتا ہے، کپڑے نکال کر پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں کپڑے پہن کر نماز پڑھو، یہ نماز کا انکار نہیں بلکہ اس طریقے کا انکار ہے۔ ایک آدمی روزے کے اندر بیوی سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا روزے میں بیوی سے نہیں ملا کرتے، اب جا کر باہر کہہ دو کہ مولانا روزے کے دشمن ہو گئے، ہم روزے کے دشمن نہیں، روزے کا یہ طریقہ ہے اس کے دشمن ہیں، ہم جماعت کے دشمن نہیں، کمینوں تم دشمن ہو کہ تم نے قرآن سے منہ موڑا، تم نے نبی پر تہمت لگائی، تم نے صحابہ پر تہمت لگائی، تم نے اولیاء پر تہمت لگائی۔ کشتی نوح کا کیا معنی ہوتا ہے کبھی تم نے جانا، کبھی اس کے مطلب کو پہچانا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی کون سوار تھا؟ مومن سوار تھے، کون سوار نہیں تھے؟ کافر سوار نہیں تھے، کون بچا؟ جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچا۔ کون اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے؟ جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ جب اس دی ہوئی وسعت کو تم لمیٹڈ کر کر حضرت مولانا الیاس صاحب کے منہج کو جو انہوں نے ایک زمانے کے تحت، حالات کے تحت ایک طریقہ انہوں نے رائج کیا تھا، ساری دعوت و تبلیغ کو سمیٹ کر اس میں سمیٹ دو گے اور حضرت نوح کی کشتی بناؤ گے۔ فضائل اعمال رحمت کے لکھنے والے مصنف حضرت مولانا شیخ محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، بتا دو 1 گھنٹہ جماعت میں وقت لگا ہے، 1 مہینہ لگا ہے، 10 دن لگا ہے، 1 دن لگا ہے؟ نہیں لگا۔ اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو تو مولانا زکریا صاحب اس کشتی میں نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر تم اس کو کشتی نوح کہتے ہو، قاسم نانوتوی کبھی چلے میں نہیں گئے ہیں، اشرف علی تھانوی نہیں گئے ہیں، رشید احمد گنگوئی نہیں گئے ہیں، حسین احمد مدنی نہیں گئے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی کا مالٹا کی جیل کو جانا کیا دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک کا ایجاد کرنا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ حضرت مولانا محمودوں کا انار کے درخت کے نیچے قال اللہ قال رسول کا درس دینا کیا یہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی نہیں تھی؟ یہ کمینے قسم کے مردود قسم کے لوگ ہیں جو اس کو کشتی نوح بتا کر بقیہ لوگوں کو جہنمی بتاتے ہیں۔ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کسی اور کو جہنمی بتاؤ۔ کشتی نوح کا یہی نہ مطلب ہوا، اس میں جو بیٹھا وہ ایمان والا، جو نہیں بیٹھا وہ جہنم میں گیا۔ نبیوں والا کام دھوکہ دیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ نبی کا کام اعلاء کلمت اللہ تھا۔ دعوت امت دو قسم کی ہے، امت دعوت، امت اجابت۔ نبی جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے آئے تھے، نبی کے سامنے 2 قسم کی امتیں تھی۔ پہلے مردوں میں ابو بکر ایمان لے آئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ ایمان لے آئی، بچوں میں حضرت علی ایمان لے آئے۔ رفتہ 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 مومنوں مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ اب نبی ان صحابہ کرام کو کوئی بات کہتے ہیں، جمعہ میں جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دعوت اجابت ہے، آپ امت اجابت ہیں۔ آپ نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر پڑھ لیا ہے۔ آپ کا کلمہ میرا کلمہ ایک ہے، آپ کی کتاب میری کتاب ایک ہے، آپ کا نبی میرا نبی ایک ہے، جس کا پیغمبر ایک ہو، جس کا رسول ایک ہو، اور جس کی کتاب ایک ہو، جس کے صحابہ ایک ہو، جس کا قبلہ ایک ہو۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دین کی بات کہتا ہے تو وہ کہنے والا امت اجابت سے مخاطب ہے، اور ایک ہے امت دعوت۔ نبی کے سامنے دوسرے لوگ تھے، ابو لہب تھا، ادبا تھا، شیبہ تھا، منافق تھا، یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا تھا۔ نبی ان کے سامنے اکاس کے میلے میں جا کر، طائف کی سرزمین کے اندر جا کر جو بات کہتے تھے وہ نبی امت دعوت کا کام کرتے تھے، امت دعوت سے خطاب کیا کرتے تھے۔ نبی کا مقصد زندگی، نبی کی نبوت کا مقصد دعوت اجابت تھا یا دعوت امت تھا؟ نبی نماز سکھانے آئے تھے یا نبی کافروں تک اللہ کی توحید کا ڈنکا بچانے آئے تھے؟ جو دشمنی اللہ کے لیے قیامت کے دن میں تمہارے دامن کو پکڑوں گا۔ لوگوں تم دعوت و تبلیغ کا نام لے کر تم بدنام کرتے ہو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت، میں پکڑوں گا۔ تمہیں حق نہیں ہے، تم رشوت بھی لیتے ہو، تم جماعت میں جا کر
پچھلے حصے سے جوڑے جہیز کو گزشتہ جمعہ یہاں پر ایک جماعت تھی لکھنؤ کی، زندہ واقعہ، کیا کارنامے میں جانتا ہوں، میں عیوب بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں عقیدے کو درست کرو، میں کہتا ہوں معاملے کو درست کرو، میں کہتا ہوں سوچ سمجھ کر کام کرو، مبالغہ آرائی سے کام نہ لو، کسی چیز کو اس کے مقام سے نہ بڑھاؤ گے بدعتی ہو جاؤ گے، تمہارے میں بدعتی میں کوئی فرق نہیں۔ وہ نماز کے بعد درود و سلام کو ضروری سمجھتا ہے، تم نماز کے بعد فضائل اعمال کو ضروری سمجھتے ہو، وہ عرس قوالی کو نجات سمجھتا ہے، تم چلے اور چھٹی کو جو ہے تم نجات سمجھتے ہو، وہ پیران پیر کے دامن کو تھاما ہوا ہے، تم ساتھ کے دامن کو تھامے ہوئے ہو، وہ سنی بہشتی زیور کو تھامے ہوئے ہے، سنی فضائل اعمال کو تھامے ہوئے ہے، تم جو ہے بہشتی زیور اور فضائل اعمال کو تھامے ہوئے ہو۔ بتاؤ آقا نے جو کہا کہ میری امت بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چل کر حزب النال بالنال ہوگی، تو آپ میں ان بدعتیوں کے اندر کیا فرق ہے؟ انہوں نے مصافحے کو جو درجہ دیا، تم نے جو ہے فضائل اعمال کو کیا وہ درجہ نہیں دیا؟ کہتا ہے سلام علیکم، سلام، وقت لگا نہیں لگا، ایمان نہیں بنا۔